رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، لیکن ظلم کا نہیں۔ اب یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا قصور کس کا ہے، سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا قصوروار اس وقت ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے، ہماری لوور جوڈیشری سے لے کے آل دا وے ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان تک۔ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں عطا بندیال صاحب، انہوں نے ایک کہتے ہیں نا لال بتی کے پیچھے پوری قوم کو اس طریقے سے لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے ڈیسیژن دیا تھا جی کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے۔ آپ نے اس کی ججمنٹ ایک ویک آگے کر دی، پھر ایک ویک آگے کر دی، اور ابھی آپ انتظار کر رہے تھے کہ نیا قانون بن کے آئے گا، تو آپ اس کو ڈیلے کیے جا رہے ہیں۔ دیر از اے گلوبل سینگ، جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ اب بڑے ہیرو بنے پھرتے ہیں، سپریم کورٹ کی ریٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، لیکن آپ کی ریٹ تو چیلنج ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ چلے جائیں ہائی کورٹ اسلام آباد میں، وہ جج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہنے پہ ورڈکٹ دے دیتا ہے جی کہ عمران خان کا اریسٹ لیگل تھا، اگلے دن سپریم کورٹ اس کو نلیفائی کر دیتی ہے۔ یہ ان کا اندر کا گڈ کاپ بیڈ کاپ کا ایک ایسا سیٹ اپ کیا ہوا ہے جس میں ججز آج کل آ کے بیفور دے اسٹارٹ ہیئرنگ دا کیسز تو وہ اپنے جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان کے وکیل سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل لیڈرز اریسٹ کیے ہوئے ہیں، یہ بتائیے کہ انہوں نے ابھی تک مائنڈ چینج نہیں کیا، یہ پریس کانفرنس کرنے کا ان کا پلان نہیں ہے ابھی۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کس نے یہ اختیار، آپ کس قسم کے جج ہیں؟ آپ نے مرنا نہیں ہے، آپ نے خدا کے سامنے جواب نہیں دینا۔ 22 کروڑ عوام کو آپ نے ہاسٹیج رکھا ہوا ہے، 22 کروڑ عوام کے آپ نے کیسز پینڈنگ کیے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے ایک بندہ آپ کو اوپر سے جب آپ کو وہ جو کیا بولتے ہیں نامعلوم افراد کی طرف سے آپ کو ڈکٹیشن آتی ہے، آپ اس کے حساب سے اس کی ورڈکٹ سنا دیتے ہیں، یا پھر ان کیسز کو آپ لٹکا دیتے ہیں۔ آپ فیصلے کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پورے ملک کے ساتھ ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں جس کا نقصان پوری قوم کو ہو رہا ہے؟ ہمارے جتنے بھی جرنلسٹ اٹھائے گئے ہیں، عمران ریاض خان کی بات کر لیجئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ عمران ریاض خان کا قصور کیا تھا؟ وہ صرف آواز ہی تو بلند کر رہا تھا، وہ دہشت گرد نہیں تھا، وہ ملک کا غدار نہیں تھا۔ آپ نے اس کو بچوں سے دور کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کی بیوی سے دور کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے 4 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہیں، اور ملینز کے حساب سے روزانہ لوگ اس کی آواز کو سننا چاہتے تھے۔ آپ نے اس کو محروم کر کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ پولیس کے پاس ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ سسٹر ایجنسی کے پاس ہے، کبھی آپ کہتے ہیں جی ہم جیو فینسنگ کر رہے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ افغانستان میں چلیں گے۔ یہ ڈرامے، یہ بےہودگی، یہ بدمعاشی بند کریں، آپ پروڈیوس کریں اس کو، آپ سٹیزنز کا خیال رکھیں۔ آپ کو یہ بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا کہ آپ جس سیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے، آپ وہاں سے اپنا رزق حرام کا کھا رہے ہیں۔ حرام کا اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ حق کے فیصلے نہیں کرتے، اور اپنی جتنی بھی آپ کی مراعات ہیں وہ ساری کی ساری آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو بھی بند کریں۔ اور میں وکلاء سے کہوں گا، ٹھیک ہے آپ کو پی ڈی ایم نے جو لائر پروٹیکشن بل کے نام سے آپ کے آگے جو ہڈی ڈال دی ہے، اور جو پروٹیکشن بل آپ کو دیا جا رہا ہے، اور اس وقت بار کونسلز کو اور بار ایسوسیشنز کو برائب کیا جا رہا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو حلال رزق کھانے کی ترکیب کا سوچئے۔ آپ نے بھی مرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب وہ سپریم کورٹ کا چودھری جو
چیف جسٹس ہے اس کے لیے تو کھڑے ہو جائیں، لیکن اس وقت ملک کے اندر کنسٹیٹیوشن کرائسس ہیں، کنسٹیٹیوشن آپ کا بند پڑا ہوا ہے، آپ کا کنسٹیٹیوشن ابینڈنڈ ہے، آپ کے کنسٹیٹیوشن کے حساب سے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی حیثیت کی سی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے، آپ سارے مل کے اپنے ملک کو تباہ کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں؟ دیکھیے آپ کو یہ جو جھانسا دیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کو آئی ایم ایف کا اور اکانومی کا اور 5 روپے اور 10 روپے پیٹرول کم کر کے عوام کو جو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، آپ اس کو سمجھیے، یہ وقتی طور پہ آپ کو پین کلر دے کے آپ کی بہت لانگ ٹرم جو بیماری ہے اس کا حل نہیں ہے، آپ کو جاگنا پڑے گا، آپ کو حق کا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ جو سپریم کورٹ نے جو ہمارے کیسز جو اس وقت ملٹری کے جو کورٹ کے کیسز آئے ہوئے ہیں وہ ابھی تک فکس ہی نہیں ہوئے، ابھی تک دوز کیسز ہیو ناٹ بین ٹیبل فار ہیئرنگ۔ آپ اپنی مرضی کی جب بات آتی ہے آپ رات کو 12 بجے عدالتیں کھول دیتے ہیں، آپ کی جب مرضی ہوتی ہے آپ ہر وقت جو ڈیسیژن آپ کا سو موٹے ایکشن لینا ہو اپنی مرضی کا، جو آپ کے آقا یا جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو ان کے بات سننی ہو تو آپ سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب عوام کی بات ہو، جب ملک کی بات ہو تو آپ اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ آپ کے نہ آپ کے جو منصب ہے اس کے برابر ہے، نہ آپ کی جو شرعی تعلیم ہے نہ اس کے برابر ہے، نہ آپ کے پروفیشن کے لائق ہے۔ ابھی آپ کو مجھے یہ بتائیے، ملک اتنے بڑے کرائسس میں ہے، 1971 کے بعد اس وقت ملک سب سے بڑے کرائسس میں ہے، اور آپ کی چھٹیاں آلریڈی اناؤنس ہو گئی ہیں کہ آپ نے جون 15 کو چھٹیوں پہ چلے جانا ہے 3 مہینے، اور پھر آپ 3 مہینے بعد آئیں گے تو ریٹائر ہو جائیں گے، اور آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی ساری جو آپ کو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائیں، اس کے لیے آپ سارا ملک کو تباہی کے دانے پہ چھوڑ کے فیصلہ کیے بغیر جا رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کو اس دنیا میں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا، آپ کو اللہ کے سامنے بھی حساب دینا پڑے گا، اور یہ 22 کروڑ عوام یا 27 کروڑ عوام جتنی بھی اس وقت دیکھ رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کا حساب آپ یہاں پہ بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو میری لائرز جو ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی لوکل کورٹس جو ہیں اس میں اپنے اپنے ججز کو یہ باور کرائیں کہ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور انصاف پرووائڈ کریں۔ اگر آپ انصاف نہیں پرووائڈ کریں گے تو یہ جو آپ نے ٹول آف انگیجمنٹ شروع کیا ہوا ہے کیسز کو لٹکانے کا، اس کا فیصلہ کریں، کیونکہ یہ ملک کے حق کے لیے بہتر نہیں ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔